پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا اور پورا کرو بِعَهْدِ اللَّهِ اللہ کے عہد کو، اذا جب عَاهَدتُم عہد کرو تم، ولا اور نہ تنقضوا الایمان تم توڑو قسموں کو، بعد توکیدها ان کو پکا کرنے کے بعد، وقد حالانکہ تحقیق جعلتم اللہ بنا لیا تم نے اللہ کو علیکم اپنے اوپر کفیلا ضامن، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم وہ جانتا ہے ما تفعلون جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّم، یہاں عہد کہتے ہیں اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگانا، مراد قسم ہے یا حلف ہے، اور اگر تم نے اللہ سے کوئی عہد کیا ہو تو اسے پورا کرو، اور اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد مت توڑو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا اور نہ تم توڑو قسموں کو ان کو پکا کرنے کے بعد۔ توکیدیہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے وہ رسی جس سے گائے کو باندھا جاتا ہے جب اس سے دودھ نکالنا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ تم نے اپنے قول و قرار پر اللہ کو ضامن بنا لیا ہے، تم اللہ کو ضامن بنا چکے ہو۔ اس آیت میں اللہ نے 3 طرح کے عہد کو پورا کرنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ عہد 3 طرح کے ہیں۔ ایک عہد الست، دوسرا وہ عہد جو ایک فرد دوسرے فرد سے اللہ کو گواہ بنا کر کرتا ہے، تیسرا وہ حلفیہ معاہدات جو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے، ایک قوم دوسری قوم سے، یا ایک حکومت دوسری حکومت سے کرتی ہے، یعنی کوئی ایگریمنٹ ہے جو ایک فیملی سے دوسری فیملی کے درمیان ہوا ہے، اور کوئی نیشن ہے اس کا ایگریمنٹ دوسری نیشن سے ہوا ہے، یا پھر ایک گورنمنٹ کا دوسری گورنمنٹ سے کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر قسم کا عہد نبھانا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے 3 طرح کے عہد بتا کر انہیں پورا کرنے کی تلقین کی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی موقع پرستی نہ کرے، کوئی مفاد پرستی نہ کرے، کیونکہ تم نے ان تمام وعدوں پر اللہ کو ضامن بنایا ہے۔ آج اس حوالے سے ہم جائزہ لیں تو عہد الست کی وفا بھی نظر نہیں آتی، اور انفرادی طور پر بھی بے وفائی اور عہد شکنی عام ہے، اور ایک قوم کے دوسری قوم سے جو وعدے ہیں اس کی خلاف ورزی بھی بہت ہے۔ ہم سب نے اپنے عمل پر کڑی نگاہ رکھنی ہے کہ ہم اپنے تمام وعدے وفا کریں انشاءاللہ۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدوں کو پورا کرنے اور قسموں کو نہ توڑنے کی نصیحت کی ہے۔ جن قسموں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تاکید پیدا کی گئی ہو ان کو توڑ دینا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، لیکن صحیح احادیث ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر قسم کھانے کے بعد انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا پابند نہ رہنا ہی دینی اعتبار سے بہتر ہے تو پھر وہ قسم کو توڑ دے اور وہ کرے جو بہتر ہے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ میں جس چیز پر قسم کھا لوں اور پھر اس کے علاوہ دوسری چیز میں بہتری دیکھوں تو انشاءاللہ ضرور اس نیک کام کو کروں گا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہم ویسے بھی قسم کے حوالے سے کافی ڈیٹیلز پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ ایک اور روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی کام کے بارے میں قسم کھا لے پھر وہ دیکھے کہ زیادہ خیر دوسری چیز میں ہے، یعنی قسم کے خلاف کرنے میں، تو وہ بہتری والے کام کو اختیار کرے اور قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ سے ریلیٹڈ جو بھی تمہارے وعدے ہیں جو تم نے اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے اپنے اوپر لازم کیا ہے تو اس کو تو پورا کرنا ہے۔ اس میں ہر طرح کی قسم آ جاتی ہے، ہر طرح کی نظر آ جاتی ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں عہد الست بھی آ جاتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کمپلیٹ فرما برداری کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر اللہ سے ریلیٹڈ دوسرے وعدے کون سے ہیں جو ایک شخص دوسرے شخص سے کرتا ہے، اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہے، تو وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ اور کتنے پرومسز ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن سب کو فلفل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو وعدہ پورا کرنا ہے نا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔
اور پھر اس سے ریلیٹڈ وہ تمام ایگریمنٹس ہیں جو نیشنز آپس میں ایک دوسرے سے کرتی ہیں، جو گورنمنٹس آپس میں ایک دوسرے سے کرتی ہیں، جو فیملیز آپس میں ایک دوسرے سے کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو گروپس آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، وہ سب کے سب پورے ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم اس پر ضامن بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں کیا فرماتے ہیں، ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک عمل سے واقف ہے، تو اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے تمام وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم پر بہت سارے وعدے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کو لے کر، جیسے کہ ہماری یہ جو علمی ایکٹیویٹی ہے، میں یہاں پڑھا رہی ہوں، آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، باقی اور بھی دیگر ذمہ داریاں مختلف لوگوں کے پاس ہیں، ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی رسپانسبلٹیز کو 100% دیں، یعنی اپنی رسپانسبلٹیز 100% ہم فلفل کریں، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ڈنڈی نہ ماریں، کیونکہ ذمہ داری جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا یوں سمجھ لیجئے وعدہ ہے۔ جو بھی ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر لی ہے، خود سے لی ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، اور جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں تو وہی ہمارے ایمان کی علامت ہے، کیونکہ جب ہمارے اندر ایمان ہوتا ہے تو ہم ہر ذمہ داری کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے پورا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب بھی تو دینا ہے نا۔ بہت سارے لوگ کتنے وعدے کرتے ہیں لیکن پورا کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کمٹمنٹس کو پورا کرنے کا ایک ٹینشن ہوتا ہے کہ میں نے یہ کمٹمنٹ کیا ہوا ہے، مجھے اس کو پورا کرنا ہے اور اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ پورا نہیں ہو پا رہا ہوتا تو اس کا ایک ٹینشن آتا ہے، ڈپریشن آتا ہے۔ لیکن آپ کو کیا آج کل ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے کہ کوئی وعدہ وفا نہ ہو رہا ہو تو ٹینشن ہو، کسی کو زبان دی ہے ہم پورا نہیں کر پا رہے تو اس کا ٹینشن ہو؟ کہاں نظر آتا ہے؟ بلکہ لوگ تو یہ بات کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو، یعنی اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ لوگ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے وعدہ کرتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ نہیں کرنا پورا لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، جو زبان سے نکلی بات ہے نا اب اس کو پورا کرنا ہے، الا یہ کہ وہ کوئی گناہ کی بات ہو، الا یہ کہ وہ کوئی غلط بات ہو تو پھر اس کو پورا نہیں کرنا۔ مثلا کہ میں فلاں سے تو اب بات ہی نہیں کروں گی، اب میں نے اس سے اپنا کوئی تعلق ہی نہیں بنا کے رکھنا، اس طرح کی باتیں تو فوراً ہی ختم کر دیں، ٹھیک ہے نا، اور اس سے بہتر پر عمل کریں۔ obviously کسی سے تعلق توڑنا بہتر نہیں ہے، بہتر کیا ہے؟ تعلق بنا لینا۔ تو اپنی اس طرح کی جو غلط قسم ہے نا اس کو تو فوراً سے ختم کر دینا چاہیے اور بہتر چیز کی طرف آنا چاہیے، جیسا کہ ابھی ہم حدیث میں بھی پڑھ رہے تھے۔ اب بالفرض میں کسی کو کہہ دوں کہ میں یہ کام کر کے دوں گی آپ کو، لیکن میں وہ کام نہ کروں، تو آپ بتائیے میری کیا کریڈیبلٹی ہے، کیا میری ریپوٹیشن، کیا میری ساکھ؟ مطلب آپ دیکھیے کہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ میں یہ کام کروں گی اور پھر اس کو نہ کرنا، یہ تو بد اخلاقی ہے، یہ تو وعدہ خلافی ہے، یہ تو منافقت ہے۔ ہم سب کو پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم جو کہیں سو کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم سے ریلیٹڈ جتنے بھی کمٹمنٹس ہیں اس میں ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے اور دیکھنا ہے کہ مجھ پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہیں اور میں کتنا اس کو فلفل کر رہی ہوں۔ اس اعتبار سے جب تک ہم اپنی تربیت نہیں کریں گے نا تو ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ مشہور ہوتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہہ دیا نا یہ تو پورا ہونا ہے، تو ہم نے اپنے جو وعدے ہیں اس میں سچا ہونا ہے، اپنی زبان کا سچا ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب بالفرض اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس دفعہ ہم یہ ٹیسٹ نہیں دے پائے لیکن نیکسٹ ویک ہم ٹیسٹ دے دیں گے، اس کا مطلب نیکسٹ ویک ٹیسٹ دینا ہے۔ کوئی قرض لیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ہم اتنے دنوں میں اس کو ادا کر دیں گے، تو جی اتنے دنوں میں قرض ادا کرنا ہے، اور جب ہم اس کا ٹینشن لیتے ہیں نا تو ہی ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تبھی آتی ہے جب بندے کی نیت میں ہو کہ میں نے وعدہ پورا کرنا ہے، تبھی اللہ کی مدد آتی ہے، ورنہ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے کتنے ایسے وعدے ہوں گے جو وفا نہیں کیے، اس پر معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ
جانے کتنی غلطیاں دانستہ اور نادانستہ طور پر ہم سے ہو گئی ہیں. اللہ تو ہی ہے جو ہمیں معاف کر دے. اللہ تو ہمیں ان وعدوں کے بارے میں نہیں پوچھنا جو ہم سے وفا نہیں ہوئے. وہ غلطیاں ہو گئی ہم سے، اللہ تعالیٰ تو اس کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے. تو انشاءاللہ کثرت سے استغفار ہماری ان غلطیوں کو مٹا دے گا انشاءاللہ. اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کلتی اس عورت کی طرح جس نے نقضت توڑ ڈالا، غزلہا اپنا سوت، من بعد قوتن پکا کرنے کے بعد، انکاثن ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ریزہ ریزہ کرنا یا پھر ادھیڑنا. مکہ میں ایک دیوانی عورت رہتی تھی جس کا نام خرقہ یعنی توڑ پھوڑ دینے والی پڑ گیا تھا. اسی کی ہی مثال سے یہاں پر وعدے کو توڑ دینے کو سمجھایا جا رہا ہے. جو وعدہ تاکید کے ساتھ ہو اس کو توڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت سوت کاٹنے کے بعد اسے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. یہ تمثیل ہے، یعنی ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک عورت جو مکہ میں رہتی تھی، جس کا میں نے آپ کو نام بتایا کہ خرقہ تھا، دن بھر سوت کاٹتی رہتی تھی، پھر اسے توڑ پھوڑ کر پھینک دیتی. بخاری میں یہ ساری تفصیل آتی ہے. اللہ نے اسی عورت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے آپسی وعدوں کو کچے دھاگے کی طرح نہ سمجھو کہ جب چاہا اپنا عہد توڑ دیا، اور اس عورت کی طرح دیوانے نہ بنو. یہاں تو ویسے خاص طور پر اس عورت کی بات ہو رہی ہے جو مکہ میں رہتی تھی، لیکن مجاہد رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اس شخص کی مثال ہے جو پختہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالے. یہ قول زیادہ راجح اور زیادہ نمایاں ہے، خواہ مکہ میں کاتے ہوئے سوت کو توڑ دینے والی کوئی عورت ہو یا نہ ہو. اچھا، یہاں جو لفظ ہے نقضت معنی توڑ ڈالنا، مراد وعدہ کر کے توڑ دینا، اور غزلہا کا جو لفظ ہے اس کا معنی بٹے ہوئے دھاگے. اور یہاں پر انکاثن کا ویسے معنی ہوتا ہے ریزہ ریزہ کرنا یا ٹکڑے ٹکڑے کرنا، لیکن چونکہ بات سوت کی ہو رہی ہے تو ادھیڑنے کے معنی میں آئے گا کہ اس کو پھر ادھیڑ دیا جائے. عرب کے کافر قبیلوں کا یہ حال تھا کہ ایک قبیلے سے دوستی کا عہد کرتے اور قسمیں کھاتے، پھر دوسرے قبیلے کو جب بہت زیادہ اسٹیٹس میں آگے دیکھتے تو پہلے قبیلے سے عہد توڑ ڈالتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتخذون، تم بنا لیتے ہو، ایمانکم اپنی قسموں کو، دخلاً بہانہ، بینکم آپس میں، یعنی تم دھوکہ اور فریب دینے کا ذریعہ بناتے ہو. یہ جو تم قسمیں کھاتے ہو اس سے تم دھوکہ دیتے ہو، فریب دیتے ہو. ان تکونا، یہ کہ ہو، امتن ایک گروہ، ایک امت، ہی اربا وہ بڑی ہوئی ہو، یعنی وہ اسٹیٹس میں زیادہ ہو، من امتن دوسرے گروہ سے. جیسے کہ میں آپ کو ابھی بتا رہی تھی کہ عرب کے کافر قبیلوں کا یہ حال تھا کہ ایک قبیلے سے دوستی کا عہد کرتے اور قسمیں کھاتے، پھر دوسرے قبیلے کو اسٹیٹس میں زیادہ پا کر پہلے سے عہد توڑ دیتے، یعنی پہلے والے قبیلے سے عہد توڑ دیتے اور اس قبیلے سے عہد کر لیتے. اور بعض قبیلوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کہ پہلے ان سے عہد کیا، پھر جب قریش قبیلے کو پاورفل محسوس کیا تو مسلمانوں سے وعدہ توڑ کر ان سے دوستی کر لی. اور یہاں جو اربا کا لفظ آیا ہے اس کے معنی اکثر کے ہیں، یعنی جب تم دیکھو کہ اب تم زیادہ ہو گئے ہو. اب یہاں بات کیا ہو رہی ہے کہ وہ قبیلہ زیادہ ہو گیا ہے تو اس زوم میں تم وعدہ توڑ دو، جبکہ قسم کے وقت وہ گروہ کمزور تھا، لیکن کمزوری کے باوجود مطمئن تھا کہ عہد کی وجہ سے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، لیکن تم غداری اور وعدہ توڑ کر اسے نقصان پہنچاؤ. زمانہ جاہلیت میں اس طرح کی عہد شکنی عام تھی، مسلمانوں کو اس سے روکا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اس طرح کی مفاد پرستی نہیں کرنی چاہیے. ویسے یہ عام حالات میں کتنا زیادہ نظر آتا ہے کہ جہاں مفاد نظر آتا ہے انسان وہاں چلا جاتا ہے.
پچھلے جو بھی اس نے وعدے کیے اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ سیاسی معاملات آپ دیکھ لیں، مفاد پرستی پر مبنی ہے۔ اس طرح وعدہ خلافی کر کے، جو کہ منافقت ہے، سیاست کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مسلمان ہو کر ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما بے شک یبلوکم اللہ آزماتا ہے تم کو اللہ بہی ساتھ اس کے، یعنی اس طاقت اور کثرت کے ساتھ اللہ تم کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں انہی پاورز کے ساتھ آزماتے ہیں کہ تم اپنے مفادات سے بے نیاز ہو کر اپنے وعدوں کے پابند رہتے بھی ہو یا نہیں۔ یہ مفادات بے شک دنیا سے ریلیٹڈ ہوں یا دین سے، کسی بھی صورت میں مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ عہد شکنی کرے۔ اسلام اور مسلمانوں کے مفادات وعدے کو پورا کرنے میں رکاوٹ نہیں ہو سکتے۔ وعدہ نبھانے کی مثال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے ٹائم پر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں شامل نہ کیا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ راستے میں کافروں نے ان دونوں کو پکڑ لیا تھا اور اس شرط پر چھوڑا کہ وہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو واپس کر دیا اور کہا کہ جب تم ان سے عہد کر چکے ہو تو اپنا عہد پورا کرو۔ مسلم کی روایت میں یہ ساری تفصیل آتی ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مین پاور یعنی افرادی قوت کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ دوسری طرف آپ یہود کو دیکھیں تو دینی مفادات پر وعدہ توڑنے والے تھے اور دوسرے کا ہر جائز اور ناجائز طریقے سے مال کھانے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے ایسا نہیں کرنا۔ مسلمانوں کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ کیا ہے کہ وہ وعدوں کو وفا کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيُبَيِّنَنَّ، اور البتہ ضرور بیان کرے گا، لکم تمہارے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن، ما کنتم جو تھے تم، فیہ اس میں، تختلفون تم اختلاف کرتے۔ یہاں پر اختلاف سے مراد عہد شکنی اور غداری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں تمہاری ساری غداریوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا، جو بھی تم نے وعدے توڑے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سے مسلمانوں کو یہی حکم دیا ہے کہ وہ وعدوں کو پورا کریں اور اپنی قسموں کو نہ توڑیں، اور اگر تم نے ایسا کیا تو ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ یہ ایک احمق اور پاگل عورت کی طرح تمہاری مثال ہو جائے گی جو ایک مضبوط اور پائیدار سوت بٹتی ہے اور پھر اسے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیتی ہے۔ اس مثال میں اس طرف اشارہ ہے کہ عقل اور ہوش رکھنے والے لوگ اپنی قسمیں نہیں توڑتے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی جو بھی اپنے وعدے توڑتے ہیں، اپنے قسمیں توڑتے ہیں، تو وہ ناسمجھ ہیں۔ تو اہل ایمان کو اس بات سے منع کر دیا گیا، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو قسموں کو دھوکہ دہی اور زمین میں فساد پھیلانے کا ذریعہ مت بناؤ۔ اس چیز کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان کسی جماعت یا قبیلے کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کریں اور پھر اس پر قائم نہ رہیں، اور جو اس کے اپوزٹ جماعت ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں، یہ کہہ کر کہ جی پہلے لوگوں سے زیادہ یہ قبیلہ جو ہے یا یہ قوم جو ہے زیادہ طاقتور ہے۔ تو ایسا کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں پاورز دے کر یا کسی کا پاور دکھا کر تمہیں آزماتا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے عہد پورے کرتے ہو یا نہیں، یا پھر دنیا کو امپورٹنس دے کر تم وعدہ توڑ بیٹھتے ہو۔ تو تمام وہ وعدے جو اچھے پرپس کے لیے کیے گئے ہیں تو اس کو اسلام کنٹینیو کرنے کا کہتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی ایسے وعدے ہیں جو نافرمانی پر مبنی ہے یا گناہ پر مبنی ہے تو اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے۔ ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں وہ عہد نہیں ہے جو جاہلیت کے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو لوٹنے اور غارت کرنے کے لیے تیسرے قبیلے سے دوستی اور عہد کرتا تھا۔ یعنی اس حدیث کی جو وضاحت ہے وہ کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت کا عہد کیا تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو لوٹنے اور غارت کرنے کے لیے یعنی برباد کرنے کے لیے تیسرے قبیلے سے دوستی اور عہد کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں اس طرح کا کوئی عہد کنٹینیو نہیں ہوگا، اور جو قسم جاہلیت کے زمانے میں نیک بات کے لیے کھائی ہو تو اسلام اسے اور مضبوط کرے گا، ایسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر کسی اچھی بات کی قسم کھائی ہوئی ہے تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا، یعنی اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اس قسم کو پورا کر سکتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں تمہیں تمہارے اختلافات کے بارے میں بیان کروں گا، تمہیں بتاؤں گا کیا کچھ تم وعدہ خلافی کرتے رہے اور کتنی تم نے غداریاں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ، البتہ بنا دیتا تم کو، أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک امت۔ اگر اللہ چاہتا تو جتنے بھی لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تم میں وہ اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیتا اور انتشار اور بغض اور دشمنی سے تمہیں محفوظ فرما لیتا۔ ولیکن، اور لیکن، یضل، وہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ ولا تسألن، اور البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، عما کنتم، اس چیز کے بارے میں جو تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے۔ آپ دیکھیے تو ہم کتنے کام کرتے ہیں، ہم سے سارے کاموں کا سوال ہوگا، ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس کا بھی سوال ہوگا۔ اچھا، یہ اعمال کا حساب کیوں ہوگا؟ وہ اس لیے کہ لوگوں کو لاجواب کیا جائے گا، پھر یہ کہ جھوٹی تعویلیں سامنے آ جائیں گی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا اس لیے بھی کریں گے کہ حجت کو تمام کیا جائے، پھر جزا یا سزا دینے کے لیے بھی ایسا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو تھے تم عمل کرتے۔ سوچیں اگر ایک نماز لیٹ ہوتی ہے تو کیا جواب ہے اللہ کو دینے کے لیے؟ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، عمل میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے اعمال پر ہم فوکس کریں، کیونکہ ہم نے ان تمام اعمال کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے، ایک ایک لمحے کی پوچھ ہوگی۔ تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ تم اپنے دینی مفادات کے لیے وعدے توڑو اور دوسرے ناجائز ریسورسز یوز کرو۔ ایک پاکیزہ اور صاف ستھرے دین میں لوگوں کو لانے کے لیے اور دعوت اسلام دینے کے لیے طریقہ بھی پاکیزہ اور جائز ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ہدایت اس طرح دینا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب ہی کو ایمان والا بنا دیتا، مگر اس نے لوگوں کو قوت ارادہ اور اختیار دے رکھا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کریں۔ جو غلط راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف گائیڈ کرتا ہے، اور جو سیدھی راہ پر چلتا ہے تو اس کو ویسی ہی توفیق ملتی ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم بناؤ، ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخلاً، بہانہ یا دخل دینے والے، بینکم، آپس میں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس کا معنی ہے کہ دھوکہ اور فریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ فَتَزِلَّ، ورنہ پھسل جائے گا، قدم قدم، بعد ثبوتها، بعد اس کے جم جانے کے۔ قدم سے پہلی مراد تمہارا اپنا قدم، یعنی تمہارا اپنا قدم پھسل جائے گا بعد اس کے جم جانے کے، یعنی تمہاری ساکھ ختم ہو جائے گی۔ اور قدم سے دوسری مراد کسی دوسرے کا قدم، اور یہاں سے نیولی مسلم بھی مراد ہیں اور نان مسلم بھی مراد ہیں، کہ کسی نئے ہونے والے مسلمان کا قدم بھی پھسل سکتا ہے اور کسی غیر مسلم کا قدم بھی پھسل سکتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ جمنے کو تھا۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تم چکھو گے برا نتیجہ، یعنی دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ذلت اور رسوائی دے گا، یعنی دنیا میں ہی ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنے گی۔ کیوں؟ بما صددتم، بوجہ اس کے جو روکا تم نے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ یہ سزا تمہیں اس لیے ملے گی کہ تم نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی آخرت میں۔ یہ آیت پچھلی آیت کی تاکید ہے، مسلمانوں کو دوبارہ سے وعدہ خلافی سے روکا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اخلاقی پستی سے کسی کے قدم ڈگمگا جائیں، کسی کے قدم یعنی کسی نیولی مسلم کے یا کسی نان مسلم کے، اور کافر تمہارا رویہ دیکھ کر قبول اسلام سے رک جائیں، اور یوں تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے مجرم اور سزا کے مستحق بن جاؤ۔ بعض مفسرین نے ایمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت مراد لی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت توڑ کر مرتد نہ ہو جانا۔ تمہارے ارتداد کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اسلام کو قبول کرنے سے رک جائیں گے،
اور یوں تم ڈبل عذاب کے مستحق پاؤ گے. یہ تفصیلات فتح القدیر میں آتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا. یہ مثال ہے اس شخص کی جو استقامت پر ہو مگر بعد میں لڑکھڑا جائے اور ایسی جھوٹی قسموں کی وجہ سے ہدایت سے بھٹک جائے جو اللہ کے راستے سے روکنے والی ہوں. کیونکہ کافر جب یہ دیکھے گا کہ مومن نے عہد توڑ دیا ہے تو اس کا دین سے اعتماد اٹھ جائے گا اور اس وجہ سے وہ دین اسلام قبول نہیں کرے گا. آج آپ دیکھیں کتنے مسلمان مرد بیرون ملک جا کر کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اسے مسلمان کرتے ہیں، پھر اس سے اپنے دنیاوی مفادات حاصل کر کے خود اسلام پر عمل بھی نہیں کرتے. اس کا اخلاق اتنی گراوٹ کا شکار ہوتا ہے کہ نیولی مسلم بیوی سوچتی ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، میں نے تو اسلام قبول کر کے غلطی کر لی ہے. اور اس میں وہ شخص بھی آتا ہے جو نان مسلم ہے اور وہ اسلام کے قریب آ رہا ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کے اعمال اور عہد شکنی اور بد اخلاقی دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل لیتا ہے. تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ تم جب بھی معاملہ کرنے لگو تو تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے، دل میں کسی قسم کی خیانت، بددیانتی اور عہد شکنی کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر تم نے ایسا کیا تو دو نقصان ہوں گے. پہلا نقصان فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تمہاری اپنی ساکھ ختم ہو جائے گی اور اس کے بجائے تمہیں ذلت اور رسوائی ہوگی یعنی دنیا میں. اور دوسرے جو لوگ اسلام لانا چاہتے ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ جو کام کافر کرتے ہیں وہی کچھ مسلمان بھی کرتے ہیں تو وہ کیوں اسلام کی طرف مائل ہوں گے. اس طرح تم خود ہی اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن جاؤ گے اور اس وجہ سے تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت میں بھی تمہیں بری طرح سزا ملے گی. تو یہاں پر واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ کتنا زیادہ ضروری ہے ہمیں اپنے اعمال پر فوکس کرنے کی، کیونکہ ہمارا عمل بھی خاموش تبلیغ ہے. اگر ہمارا عمل جھوٹ پر، بددیانتی پر اور عہد شکنی پر مبنی ہوگا تو obviously کون مسلمان ہونا چاہے گا، اور جو نیا مسلمان ہوگا وہ بھی پریشان ہو جائے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، پھر ان میں اور کافروں میں کیا فرق ہے؟ کوئی تو فرق نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں نا وہ بسا اوقات کسی کو دین سے روکنے والے بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں تو دنیا میں بھی ذلت ملے گی، تم دنیا میں بھی رسوائی دیکھو گے اور تمہارے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب تیار ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم بیچو بِعَہْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد کو، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت کے عوض. اب یہاں کوئی بھی معاہدہ ہو، ہر طرح کے معاہدے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو دنیاوی فائدے کے لیے نہ توڑو. مفادات خواہ کتنے بھی ہوں وعدوں کو پورا کرنا ہے. دنیا بھر کے بینیفٹس مل رہے ہوں تب بھی وعدوں کو پورا کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ کیا آج ایسا ہوتا ہے؟ بہت کم ہی آپ کو وعدوں کی وفا نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما عند اللہ، بے شک جو اللہ کے پاس ہے، ہوا خیر، وہ بہت ہی بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے. جو بھی اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے وعدہ پورا کرے گا دنیا میں بھی اللہ اس کو بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں. صرف آخرت میں نہیں ملے گا بلکہ دنیا میں بھی ملے گا. جو بھی حق پر جمع رہا اور اس وجہ سے اس کی دنیا میں کوئی بھی کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی اس کمی کو دوسری چیز سے بدل دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بہترین نعم و بدل عطا کرے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما عند اللہ، بے شک اللہ کے پاس جو ہے وہ خیر لکم، وہ بہت ہی بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے. آپ دیکھیے کہ وعدہ خلافی کتنا بڑا گناہ ہے، اور جو بھی اس طرح کی بے وفائیاں کرتے ہیں، اور اسپیشلی یہ بدعہدی اور بے وفائی جب مسلمانوں کی طرف سے ہوتی ہے تو لوگ اسلام سے دور ہٹ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے عمل کرنے والے کو، یعنی جو کہ مسلمان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بڑے عذاب کی دھمکی دی ہے. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ
هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آپ دیکھیں تو ان آیات میں جو بھی ہم نے پڑھی ہیں، وعدے کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو، اسی پر ہی زور ہے، اور مختلف سچویشن بتا کر، ایگزامپلز دے کر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ کسی صورت وعدے کو نہیں توڑنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سب پوری کوشش کریں گے کہ جو بھی وعدہ کریں اس کو پورا کریں، اور اگر ہماری زبانیں کسی بھی چیز کا کمٹمنٹ کرتی ہیں تو پھر وہ کمٹمنٹ پورا بھی ہو انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی آمین۔